لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ ہم نے ایک آدھا سال چشمہ جہلم لنک کنال کو بند ضرور کروایا تھا 1988 اور 90 کے دوران، لیکن پھر وہی حکومتیں چینج ہوئیں اور پھر زبردستی سب کچھ ہوتا رہا۔ نہ صرف چشمہ جہلم لنک کنال کی بات ہے، ایک تھل کنال تھا جو پرانا بنا ہوا تھا، اس میں پھر مشرف صاحب نے گریٹر تھل کنال کا اعلان کر دیا اور اس میں بنانا شروع کر دیا۔ ہمارا بہت بڑا اعتراض تھا اس پر، کیونکہ مشرف نے کسی فورم سے اس کی منظوری نہیں لی تھی، نہ CDWP سے، نہ ایکنک سے، نہ کسی سے۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چلا اور وائلیشن ہوتی رہی۔ مشرف کے زمانے میں صرف ایک چیز ہوئی تھی کہ ایک 5واں ممبر بھی رکھا گیا تھا جو سندھ سے رکھا گیا تھا کہ سندھ اپنے رائٹس کو کچھ پروٹیکٹ کرنا چاہے تو کرے۔ یہ ہے میرا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کالا باغ ڈیم کے لیے نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا 1996 کے بعد، جب وہ وزیر اعظم بنے، ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی شیروانی کے جیب سے ایک پرچی نکالی اور انہوں نے کہا کہ 10 اگست کو میں کالا باغ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے والا ہوں۔ سندھ اٹھ پڑا اور امٹ پڑا۔ مجھے اپنے ذاتی طور پر مجھے فخر ہے کہ اور جماعتوں نے مل کر ہمارے ساتھ ایک اینٹی کالا باغ ڈیم ایکشن کمیٹی بنائی۔ کنوینر مجھے رکھا گیا، اس میں ANP بھی تھی، اس میں رسول بخش پلیجو صاحب کی پارٹی بھی تھی، اس میں یوسف لغاری صاحب کی بھی پارٹی تھی۔ نہیں، یہ 3-4 پارٹیاں تھیں اور ہم نے گلی گلی کوچے کوچے سندھ کی گھومے، نہ طوفان کا خیال رکھا، نہ بارش کا، نہ سردی کا، نہ گرمی کا، اور اس کی موومنٹ کو چلتے چلاتے کچھ اور پارٹیاں بھی شامل حال ہو گئیں۔ قادر مکسی صاحب کی پارٹی ہوئی، JUI ہوئی، ایک آدھا جلوس میں تو ممتاز بھٹو صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آخری بڑا جلوس کراچی میں ہوا تھا، جو کراچی کے باشندوں نے دیکھا۔ یہ لڑائی کوئی 1 سال کی نہیں تھی۔ مشرف کے وقت میں یہ چلتی رہی لڑائی، لیکن نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب ہم نے لڑائی کالا باغ ڈیم کے خلاف اٹھائی تو کالا باغ ڈیم کے لیے نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا۔ لیکن پھر مشرف آ گئے اور جنرل مشرف نے گریٹر تھل کنال کی بات بھی کی اور کالا باغ ڈیم بنانے کی بھی بات کی۔ ہم پھر اس کے خلاف شروع ہو گئے۔ آخر کار اس نے بھی اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا جب تک صوبے راضی نہ ہوں، اور صوبے راضی تھے ہی نہیں، کیونکہ سندھ اسمبلی نے 3 دفعہ قرارداد پاس کی تھی کالا باغ ڈیم کے خلاف۔ KP نے بھی اپنی کالا باغ ڈیم کے خلاف ریزولوشن پاس کی تھی، بلوچستان نے بھی اسی طرح سے ساتھ دیا اور 2 صوبوں کا، اور انہوں نے بھی ریزولوشنز پاس کیے اسمبلیوں سے۔ یہ زمانہ جنرل مشرف کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، لیکن اسمبلیوں نے واضح طور پر ایسے منصوبے کو رد کر دیا۔
عوامی طور پر پاکستان کی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو پاکستان کا مسئلہ بنا کر کموں شہید پہ دھرنا دیا کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے ایسے مضر پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، ایسا منصوبہ نہیں بنانا چاہیے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ 1998-99 کی بات ہے۔ ہم نے یہاں تک وہ کی ہے، جدوجہد چلائی ہے، روکا ہے ایسے مضر منصوبے سے سندھ کو کہ جس میں سندھ کی مستقبل پر وار ہو سکے۔ اب بات کیونکہ آ گئی ہے اس دور میں، تو ہم تو خیر فیبروری کے بعد حکومت میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کیئر ٹیکر حکومت تھی، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ ایک اعلان ہوا کہ جی ہم گرین پاکستان کا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین چاہیے، ہم کارپوریٹ فارمنگ کریں گے۔ تو سوال بنا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ ہوگی کیسے اگر پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ ارسا بارہا کمی کا اظہار کرتی رہی تھی کہ ربی میں اتنی کمی ہوگی پانی کی، خریف میں اتنی کمی ہوگی پانی کی، اور سندھ کو جو ملتا ہے وہ پانی ہے وہ بھی پورا نہیں مل سکے گا۔ ہمارے لیے مقدار مقرر کی گئی تھی 49 ملین ایکڑ فٹ، لیکن ارسا ہمیشہ کہتی رہی کہ جی پانی کی شارٹیج ہے، اس لیے پانی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ملا ہوا پانی ہے سندھ کو، اور سندھ کی زمینیں کاشت نہیں ہو سکتی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر 25 شارٹیج کی بات ہو رہی تھی تو 25% کراپنگ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سیدھی سی فارمولہ ہے کہ جب پانی نہیں ہوگا تو کاشت بھی نہیں ہوگی۔ اس ماحول میں چلتے چلاتے گرین پاکستان کی بات کی گئی، کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی گئی۔ ہم نے کہا پانی ہوگا تو کر سکیں گے نا، پانی ہوگا ہی نہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ پانی جب دریا میں ہے ہی نہیں تو پھر زیادہ کاشت کیسے ہوگی، زیادہ کنال کیسے بنیں گے؟ پھر آئی کیئر ٹیکر حکومت، اور کیئر ٹیکر حکومت نے ایک آرڈیننس بنایا، کیونکہ اسمبلیاں تو ہوتی نہیں ہے کیئر ٹیکر حکومت میں۔ اس کیئر ٹیکر حکومت کے آرڈیننس کو بھی رضامندی نہیں ملی۔ اسی دوران کیئر ٹیکر حکومت نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو یہ کہہ دیا کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم کرو، اس کا جو چیئرمین ہے وہ کوئی آفیسر ہو، صوبوں کا نمائندہ نہ ہو۔ ایک تو یہ بڑی ترمیم یہ ہے، اور دوسرے بھی اس کے ساتھ اور ترامیم بھی ہیں جو کوئی پڑھے گا، کیونکہ وہ ترامیم میں بھی فائنل ہوئی نہیں ہے، اس لیے میں صرف ترامیم کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ جب یہ ایشو آیا، حکومت چینج ہوئی، حکومت چینج ہونے کے بعد پھر یہ پروپوزل نے سر اٹھایا، اور تھوڑا بہت جو مجھے علم ہے کہ صدارتی محل تک بھی پہنچی بات۔ اب آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اسکیم جب ہوں تو اس کے مختلف فورمز ہوتے ہیں۔ ارسا ایکٹ میں ترمیم